باقی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جی۔ دعا ہو سکتی ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جب دعا ہو سکتی ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھانا رکھتا ہے، کھانے کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلال ہے یا حرام؟ قرآن حلال ہے جی، ثواب کا کام ہے۔ کھانا رکھا ہے وہ حلال، دعا جو پڑھی جا رہی ہے وہ حلال، تو یہ ایکٹیویٹی حرام کیوں ہو گئی ہے؟ وہ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا۔ کھانا حلال، قرآن حلال، دعا حلال، تیجے 40ویں کی ایکٹیویٹی کیوں حرام ہو گئی پھر؟ یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں؟ کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بھگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں۔ اس ثابت کو چھوڑو یار، حلال کا ہم ہے کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی۔ جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا جی، جنازے کی اذان جو ہے نا جی، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اذان دی جاتی ہے نا، وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ کوئی گل بنا لی نے، کہانی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی مرضی کہانیاں بنائیں، کہانیاں بناتے جائیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے اپنے مبارک زندگی میں ایسے اعمال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی دعوت کی، فاقہ تھا آپ علیہ السلام پہ، آ کے انہوں نے کہا کہ آپ 10 ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں، تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، تو آپ کی دعوت ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کان میں بات کی، حضور نے اوپنلی کہا کہ بھی سارے چلو، 300 کے قریب بندے تھے۔ اب ابو طلحہ وہاں سے بڑے پریشان حالت میں اٹھے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور کے کان میں جا کے بات کی ہے کہ 10 بندوں کا کھانا ہے، آپ نے ساروں کو بلا لیا۔ بیوی پھر مومنہ تھی، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا کام اتنا ہی تھا، بس یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کا قاصد آیا پیچھے سے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں، ہڈیا کے اوپر سے تم نے جو ہے نا وہ ڈھکن نہیں اٹھانا، جو آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ کپڑا رکھنا ہے، میرا انتظار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ پڑھا، دعا کی، اس کے اوپر کھانے کے اوپر برکت کی۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ فرمایا ڈھکن نہیں اٹھانا، بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا ہے اور آٹے کے لیے پیڑے نکالتے رہنا ہے۔ 300 بندہ کھا کے چلا گیا، جب چلے گئے انہوں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا سالن بھی اتنا تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا۔ وہ حضور نے ہی کھلایا ہے، اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کے ذریعے کھلایا ہے۔ تو اس کو وہ دلیل کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو تیجے 40ویں کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ کسی میت کے اوپر نہیں تھا، وہ تو کھانا کھلایا گیا تھا فاقہ نشین لوگوں کو، یعنی کس طرح ضرب تقسیمیں جوڑتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تھوک بھی ڈالا کریں اپنا بیچ میں، اور نہیں، اور یہ پھر آپ نے تھوک جو ہے رپورٹ بھی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اندر ڈال دیں، یہ نہ ہو کہ آپ تھوک ڈالیں اور باہر بتائیں نا، وہ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوک ڈالا ہے آپ نے، تو پھر آپ کے ساتھ لوگ اکرام مسلم والا معاملہ کریں گے۔ تو آپ اگر دلیل وہاں سے پکڑ لیں پھر من وان اس کو پورے کا پورا اپلائی کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں۔ صدقہ کریں، دعا کریں، وہ جنرل ہے، باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے، نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے،
سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار, آمین. تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے, کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے, اس میں کون سا غلط کام کیا؟ نہیں, نبی الاسلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد, تو مردود ہے. ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے دین میں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا, اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن, یا حالت رفع میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن, اچھا طریقہ اور برا طریقہ, اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں. اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کرتے ہیں. یہ پوری حدیث تو یہ ہے, نبی الاسلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے, وہ بڑے غریب تھے, آپ کے چہرے مبارک پہ آثار آ گئے پریشانی کے, اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ایک صحابی گھر گئے, وہ اپنے گھر کا کافی سارا سامان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے, جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ کے سین میں رکھا. اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے آئے, اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. جیسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے. حدیث کے قرآن کی آیات کے سافٹ ویئر یہ اچھا طریقہ ہے, الیکٹرانک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے, ہوائی جہاز پہ حج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے, مسجد میں قالین بچھانا, ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اور اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, اگر اس زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں. اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں, اچھا طریقہ ہے. وہاں پہ اچھا ویل مینجڈ قبرستان ہو, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے لیٹسٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا وہ ٹھیک ہے, لیکن قبر ہی کھودنی ہے آپ نے, مردے کو آگ نہیں لگانی, وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی. تو اچھا طریقہ اور چیز ہے, اچھی بدعت اور چیز ہے. باقی یہ جو سہارا لیتے ہیں نا صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی؟ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ 3 دن آپ نے خود پڑھی, چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو اس کی اصل تو حضور نے خود کی ہوئی تھی, جاری اس لیے نہیں فرمائی کہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ چیز سوچی کہ بھائی حضور کو پسند تھی, لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں امت میں فرض نہ ہو جائے, اب تو وہی نازل نہیں ہونی. تو انہوں نے اس کو ابلیگیٹری نہیں کیا, بلکہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں, تو ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا اور کہا نعم البدعۃ ھذہ. یہاں پہ بدعت وہ لغت کے معنوں میں ہے, اصطلاحی بدعت نہیں ہے. اور دیکھ لیں انہوں نے ایک مردہ سنت کو اس طریقے سے زندہ کیا, لیکن چونکہ حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آج کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہہ دے کہ تراویح جو ہے اس کی جماعت فرض ہے. الٹا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی, آپ نے ادھر ورڈکٹ دی کہ سب سے بہتر مرد کی نماز وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے. تو آپ اس جماعت سے بہتر تو گھر والی تراویح کو قرار دے رہے تھے قیام اللیل کو. حضرت عمر نے تو اس میں الفاظ نہیں کہ آپ نے خود پڑھی ہو, بلکہ وہ گھر سے وزٹ کیا واپس چلے گئے. تو دیکھ لیں خلفائے راشدین بھی اگر کسی مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں نا, دین کا حصہ نہیں اسے بنوا سکتے. وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین اس زمین کی چیز ہی نہیں سر. زمین پہ سپورٹ اس کو ضرور دی جا سکتی ہے, دین بنایا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دین کا موجد نہیں ہوتا.
اس کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، یا اگر کہیں پہ وہ اجتہاد کرتا ہے تو وحی کے ذریعے اسے انڈورس کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں تو کوئی شخص جناب یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اب میں جو کچھ جاری کر رہا ہوں تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ بہرحال یہ بدعت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اس میں اہل حدیث بھی بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ